جو اصل چیز آج کل انڈیا میں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا کی جو لیڈرشپ ہے وہ انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہے. فارن منسٹرز آئے ہوئے ہیں. آپ پاکستان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا سعودی فارن منسٹر بھی آئے ہوئے ہیں. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ. اب انڈیا کے اندر G20 کی اتنی بڑی میٹنگ ہونا اور یہ سارے کا سارا سال وہاں پہ اسی طرح میٹنگز ہیں. وہ بات کریں انرجی پہ، وہ بات کریں ایجوکیشن پہ، وہ بات کریں ٹیکنالوجی، یہ ساری جو G20 سمیت جتنی سمٹس اس وقت ہو رہی ہیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ڈپلومیٹک گیدرنگ اس طرح کے بنتے جا رہے ہیں جیسے کہ یونائٹڈ نیشنز نہیں ہے. دیکھیے انڈیا از ڈوئنگ فینومینلی ویل. ابھی دیکھیں رائزینہ ڈائیلاگ میں اٹالین پرائم منسٹر جو ہیں انوگریٹ کر رہی ہیں. ساتھ ساتھ اٹالین جو پی ایم تھے انہوں نے تعریف کی، اٹالین پی ایم نے مودی جی کی، اور انہیں ورلڈ لیڈر انہوں نے پکارا ہے اور یہ سب کچھ کہا ہے. تو سر کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگتا ہے، دل بہت خوش ہے. I can say we are on cloud 9 کیونکہ ابھی جو بھارت کا جو تھاٹ پروسیس ہے، جو ہماری کوشش ہے، اس سب کا انڈورسمنٹ ہو رہا ہے. Just imagine the story which we are getting. جو پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بہت ہی سیلفش اور بہت ہی نیرو مائنڈیڈ ہے. They don't have a long term vision. اگر وہ پاکستان کے فائنانس منسٹر کو بلا لیتے تو آئی گارنٹی یو وہ فلڈز کا مسئلہ چھوڑ دیتے، وہ سب چھوڑ کے وہ کشمیر کا مدعا لے کے شروع ہو جاتے. دوستو پاکستان میں عموماً بات کی جاتی کہ بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے. دیکھو ہندو ہیں، وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کشمیر ہے. یہ باتیں بھی اپنی جگہ وزن رکھتی ہیں، لیکن جو اصل چیز آج کل انڈیا میں ہو رہی ہے اور جو میں چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کو پتہ چلے وہ یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا کی جو لیڈرشپ ہے وہ انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہے. فارن منسٹرز آئے ہوئے ہیں. ابھی دیکھیں رائزینہ ڈائیلاگ میں اٹالین پرائم منسٹر جو ہیں انوگریٹ کر رہی ہیں. اٹالین پی ایم آپ دیکھیں کہ جاپان، امریکہ، آسٹریلیا یہ ملک بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے کوڈ کے فریم ورک کے تحت بات کر رہے ہیں. جسٹ امیجن دا اسٹوری وچ وی آر گیٹنگ. بات یہ ہو گئی ہے وہاں پہ جناب کہ آئی فون جو ہے وہ 300 ایکڑ کی فیکٹری بنا رہا ہے جو کہ 1,00,000 نوکری دے گا کرناٹکا میں. وندے بھارت ٹرینز جو ہیں اس کا وہ رشیا کے ساتھ کوئی کنسورشیم ہوا ہے اور وہ انڈین روپی میں شاید رشیا کو پیسے دیں گے اور وہ ٹرینز بنائیں گے. وہ یہ بات کر رہے ہیں جناب کہ پوری دنیا کے ساتھ مل کے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کون سی ڈائریکشن آگے لینی ہے. امریکن فارن سیکرٹری ایک وقت ہوتا تھا ہم پریشر ڈالتے تھے، امریکنز انڈیا سے ہو کے چلے گئے ہمارے پاس کیوں نہیں آئے، فلاں ملک انڈیا سے ہو کے چلا گیا ہمارے پاس کیوں نہیں آیا. تو ملک ڈرتے رہتے تھے، کہتے تھے یار اگر بیلنس نہ کیا تو یہ پاکستان ناراض ہو جائے گا. یہ ہوتی تھی ڈسکشن، اور آج کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان نے بھی راضی کرنا ہے. اب یہ ڈسکشنز یہ موٹی موٹی سو یہ دیکھیں دیٹس ہاؤ. پکڑ کے ترقی نہیں ہوتی کہ آپ نے چین کو پکڑا کہ آیا جب آئے تھوڑی سی ترقی کر دو. آپ پاکستان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا سعودی فارن منسٹر بھی آئے ہوئے ہیں جو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. کیوں نہ آئے، وہ G20 کے ممبر ہیں اور انڈیا ان کو ویسے ہی ویلکم کرے گا جس طرح باقی ملکوں کو کر رہا ہے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ، ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب انڈیا کے اندر G20 کی اتنی بڑی میٹنگ ہونا اور یہ سارے کا سارا سال وہاں پہ اسی طرح میٹنگز ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ ان میٹنگز کا کیا امپیکٹ پڑنے والا ہے. دیکھیے انڈیا از ڈوئنگ فینومینلی ویل. انڈیا کی خود جو فارن پالیسی ہے اٹ از نیبرز فرسٹ والی فارن پالیسی ہے. دوسرا انڈیا وانٹس ٹو بیکم دا وائس آف دا گلوبل ساؤتھ. اور پھر دوسری بات ہے کہ ابھی جو G20 کی جو فائنانس منسٹرز کی سمٹ ہوئی اس میں یہ بات بار بار کی گئی جو کہ کلائمیٹ کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں. دیکھیے یہ کلائمیٹ کا مدعا اتنا بڑا ہوتے جا رہا ہے بس کہ اٹ از گوئنگ ٹو میک بارڈرز میننگ لیس. تو وی آر آلریڈی سینگ کہ پاکستان میں پچھلے 10-12 سال میں 2 بار فلڈز آ چکے ہیں، ارتھ کویکس بھی آ چکے ہیں. اب اصل جو مجھے لگتا ہے جو سب سے زیادہ پرابلم از کہ جو پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بہت ہی سیلفش اور بہت ہی نیرو مائنڈیڈ ہے. دے ڈونٹ ہیو اے لانگ ٹرم ویژن. وہ ایسا جیتے ہیں جیسا کہ انڈیا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. دیٹ از اے ویری اسٹرینج ازمپشن. اسپیشلی ایک ملک ہمیشہ سے ڈیپینڈنٹ رہا ہے آن ادرس. مطلب جیسا انڈیا میں آتم نربھر اٹ از اے گول بائی اٹ سیلف نا. آپ یہ کبھی اس طرح کی باتیں نہیں سنتے پاکستانی لیڈر سے. بس وہ یہی ڈھونڈتے رہتے کہ اگر ان سے میں فری ہو جاؤں تو پھر کسی اور کو اسلامک شریعہ میں ایک لفظ ہے کال محرم کہتے ہیں where women can't go out without
an attendant male, बेटा, भाई या फादर। तो पाकिस्तान भी दुनिया में बगैर महरम के नहीं निकलती। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने अभी फिर वही मुद्दा उठाकर कश्मीर का। सो द पॉइंट इज कि अगर मिसाल के तौर पे अगर जैसा इंडिया ने नेपाल को, बांग्लादेश को दावत दी कि आप आए G20 के फाइनेंस मिनिस्टर, अगर वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को बुला लेते तो आई गारंटी यू वो फ्लड्स का मसला छोड़ देते। G20 में अगर वो आ जाते ना तो उनको कितना चांस मिल जाता टू मेक देयर केस टू G7 के हमारे तरफ फाइनेंशियल जो मसाइल हो रहे हैं उसको हल कर, वो सब छोड़ के वो कश्मीर का मुद्दा लेके शुरू हो जाते। तो उससे मुझे लगता है कि इंडिया बेजार हो गया है लिटरली। दूसरी चीज ये है कि देयर इज अ जेन्युइन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो हो रहा था ना काफी सीरियसली, वी हैव सीन दिस, मतलब इंडिया के पार्लियामेंट में भी अटैक हुआ। सो द इंडियन गवर्नमेंट मुझे लगता है कि वाज फ्रस्ट्रेटेड। तो इंडिया फील्स के जब इंडिया बिकम्स अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, द वर्ल्ड इज नॉट पेइंग दैट मच अटेंशन जितना वेस्ट डिमांड करती है व्हेन इट बिकम्स द टारगेट ऑफ टेररिज्म। So इंडिया में फॉरेन पॉलिसी में ये दिस बिकेम बिग एजेंडा टू टेल द वर्ल्ड दिस स्टोरी के देखो हम वी आर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म बिकॉज ऑफ पाकिस्तान आवर नेबर। एंड जैसा जैसा इंडिया की इंटरनेशनल स्टैचर बढ़ते गया, देन इंडिया हैज स्टार्टेड बेसिकली मूविंग अवे, पाकिस्तान को कोने में ढकेलना शुरू कर दिया उसकी सिग्निफिकेंस। और इंडियन फॉरेन पॉलिसी की इफेक्टिवनेस इतनी ज्यादा हो गई है कि यू कैन सी के जो पाकिस्तान के ट्रेडिशनल नेचुरल एलाइज है मुस्लिम कंट्रीज आर क्लोजर टू इंडिया देन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप। ट्रेड वगैरह में तो बहुत ज्यादा दोस्ती है,